اب میں دعوت دوں گی خدا کی خاتمہ ایونجلسٹ سسٹر مافیہ بابر کو. وہ سامنے آئیں گی اور خدا کے زندگی بخش کلام کو آپ سب کے سامنے بیان کریں گی. آپ سب کی بھرپور تعریف ہو. خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب پر سلامتی ہو. آپ پر بھی ہو. اور جتنے لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی میں مسیح کی سلامتی کو چاہتی ہوں. عزیزو، مجھے جو آج ٹاپک ملا ہے وہ بلیسنگ کے حوالے سے ہے، تو اسے اردو میں برکت کہا جاتا ہے. تو آئے کلام میں سے سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے پیدائش 28 باب اور اس کی 14 آیت میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. اور تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت. برکت جو ہے وہ خدا کی طرف سے انعام ہے، جسے ہم تحفہ بھی بولتے ہیں. برکت جو ہے وہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور جو تحفہ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو برکت خدا دیتا ہے اس کے ساتھ وہ دکھ شامل نہیں کرتا. تو دنیا کی برکت جو ہے وہ ہمارے لیے چند بھر کی ہو سکتی ہے، کچھ ہفتوں کی ہو سکتی ہے، چند سالوں کی ہو سکتی ہے، لیکن جو خدا کی برکت ہے وہ ہمارے لیے آخری سانس تک ہے. آج ہم بائبل مقدس میں سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے برکت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، کیسے ہم نے برکت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے، کیسے ہم نے برکت کو ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے. تو آئیں عزیزو، بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی. زبور 127 اور اس کی دوسری آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. زبور 127 اور اس کی دوسری آیت جو ہے اس میں یوں لکھا ہے، تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. تو عزیزو، ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا کہ خدا جو ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، لیکن آج کے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ بائبل مقدس میں دیکھیں تو پیدائش میں جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو جب اس نے بنایا تو اس نے آدم سے محنت مشقت کروانے کا نہیں کہا، بلکہ آدم کو بنانے کے بعد خدا نے اسے کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمورو اور محکوم کرو. لیکن خدا نے آدم کو سزا دی تو پھر اسے مشقت کا بولا، لیکن وہ سزا بھی ایک حد تک رہی. جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے، تو انہوں نے وہ سزا کا حکم بھی جو تھا وہ اپنے خون سے خرید لیا تھا. ہلیلویا. آج اگر ہم دیکھیں تو کیا کہتی ہے بائبل مقدس؟ ہم سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے سویر سے اٹھنا. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں صاف صاف اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی کمائی سے کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنی کمائی سے کر سکتے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدا برکت دیتا ہے وہ اس کے ساتھ دکھ شامل نہیں کرتا. برکت جو ہے وہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور تحفہ جو ہے وہ خدا سے ملتا ہے. اور کس طرح ملتا ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ آپس میں گہرے رشتے میں رہتے ہیں، خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر جا کے وہ بلیسنگ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی سوچ میں ہی رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پنجابی کی کہاوت ہے، میں آپ کو بتاؤں گی، بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کماواں گے نہیں تے کھاواں گے کتوں. لیکن بائبل مقدس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی خدا کا کلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اتوار کو بھی چرچ نہیں جاتے، وہ آگے پیچھے بھی چرچ نہیں جاتے. کیا کرتے ہیں وہ دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اپنی محنت سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم خدا کے لیے وقت گزاریں گے، جب خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، خدا کے لیے وقت نکالیں گے، تو تب پھر خدا ہمارے لیے وہ برکت بھیجے گا
جو ہمارے پاس چند دنوں کی یا چند سالوں کی نہیں ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ تک ابدی برکت ہوگی. یہ جو جملہ ہے جبکہ بالکل غلط ہے. جو لوگ یوز کرتے ہیں کماما گے نہیں تھے کھاما گے کی تو، جبکہ یہ جملہ بہت ہی غلط ہے. ایک بات اور یہ خدا کے کلام کے خلاف بھی ہے. آج ضرورت ہے کہ اس سوچ کو اپنے اندر سے نکال دیں. اگر بائبل مقدس میں سے ایک حوالے کو میں آپ کے سامنے شیئر کروں تو لکھا ہے کہ ان چڑیوں کو دیکھو. یہ متی 6 باب، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہوا کے پرندوں اور ان چڑیوں اور پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تب بھی تمہارا آسمانی باپ تمہیں کھانے کو دیتا ہے. تو ان کو کھانے کو دیتا، وہ پھر آپ کو کیوں نہ دے گا، وہ آپ کو بھی دے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے کو ہم بائبل مقدس میں سے ہی دیکھیں. متی 6 باب اور اس کی 26ویں آیت میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹریوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ اب بائبل مقدس میں یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہوا کے پرندے ہیں، لیکن خدا نے سب سے زیادہ اور افضل جو ہے وہ انسان کو ٹھہرایا ہے. خدا نے اپنی مانند پیدائش میں دیکھے تو خدا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی مانند پیدا کی ہے. خدا نے ہمیں کس کی مانند پیدا کی ہے؟ جب وہ ہوا کے پرندوں اور چڑیوں کو کھلانے کے لیے تیار ہے، ان کو کھانے کو دیتا ہے، تو وہ ہمیں کیوں نہ دے گا؟ وہ ہمیں دے سکتا ہے نا، کیونکہ وہ چھوٹا خدا نہیں ہے. جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کی ہمیشہ فکر کرتا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہوا کے پرندوں کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کام پہ جانا چھوڑ دیں. آپ کام پہ جانا چھوڑ دیں، اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں. آپ محنت کرو، لیکن اس حد تک کرو کہ آپ خدا کو بھول نہ سکیں. یہ بات نہیں کہ دن رات کام کرو، صبح کرو، دن کرو، دوپہر کرو، اور جب خدا کے لیے وقت ہو تو آپ وہ وقت کو بھول ہی جائیں. آپ کو خدا کے لیے ٹائم نکال ہی نہ سکیں. آپ چرچ میں بھی نہ جائیں، آپ گھر میں بھی نہ دعا کریں، آپ بائبل نہ پڑھیں، تو پھر کس طرح خدا آپ کو برکت دے گا؟ خدا آپ کو برکت نہیں دے گا، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میں تجھے دیے جاتا ہوں. اور وہ اختیار ہمارے پاس ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس اختیار کو ہمیں استعمال کس طرح کرنا ہے. کیونکہ اختیار ہے نا ہمارے پاس، تو اختیار یہ ہے کہ جو کچھ ہم زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھلے گا. آج ہمیں برکت کی ضرورت ہے، تو آج ہی ہمیں زمین پر برکت کے دروازوں کو کھلنے کا حکم دینا ہے. جب ہم زمین پر برکت کے دروازوں کو کھولیں گے تو وہ آسمان پر کھلیں گے، کیونکہ خدا کر سب کچھ سکتا ہے، لیکن اس نے مرضی انسان پر چھوڑ دی ہے. اس نے اس زمین پر جو حکمرانی ہے وہ انسان کے ہاتھ میں کر دیا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ میں تیرے لیے کروں گا. برکت ہمارے لیے ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے، لیکن آج خدا ہمارا ویٹ کرتا ہے کہ ہم کب اس سے بولیں گے، کب ہم اس سے مانگیں گے. لیکن ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم اپنی محنت پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں. ہم ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ اوور ٹائم لگا کر تو کیا کرتے ہیں اپنی روٹی کو پورا کرنے کے لیے. تو خدا نے آپ کو اس دنیا میں گزارے کے لیے تو بھیجا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی خدا نے آپ کو اس دنیا میں غریب رہنے کے لیے بھیجا ہے. اگر آج آپ غریب ہیں یا آج آپ مشقت کی روٹی کھا رہے ہیں تو اس میں سراسر خدا کی غلطی نہیں، اس میں نہ ہی بائبل کی غلطی ہے، غلطی ہماری اپنی ہے. کیونکہ ہم نے اس طور سے خدا کو لیا ہی نہیں، ہم نے اس طور سے خدا کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا. بائبل مقدس میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ باپ ہے ہمارا، اور ہم اس کے بچے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل مجھے بتائیں. اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا آگے سے بادشاہ ہوگا کہ کوئی غریب ہوگا؟ اونچی آواز میں مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے. بادشاہ ہوگا، کیونکہ بادشاہ کا بچہ ہمیشہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، وہ غریب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی جو زندگی ہے وہ گزارے لائق نہیں گزارتا، یا پھر اپنے باپ سے مانگ مانگ کے نہیں کہتا کہ خدا مجھے روٹی دے، مجھے مطلب اپنے باپ سے وہ یہ نہیں کہتا باپ مجھے روٹی دے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے.
کیونکہ اس کے باپ کو پہلے ہی بہتر طور سے پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی کمی ہے. تو سیم اسی طرح وہ جب تک اپنے باپ سے نہیں بولے گا، جب تک اپنے باپ سے نہیں کہے گا، تو اس کا باپ اس کے لیے مطلب کیسے مہیا کرے گا؟ اسے کہنا پڑے گا. تو سیم اسی طرح آج خدا کو بھی پتا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اپنی زبان سے کہنا پڑے گا، ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں بائبل مقدس کا استعمال کرنا پڑے گا. بائبل مقدس میں دیکھیں تو بہت سے ہیرو ہمیں ملتے ہیں، بائبل کے ہیرو جسے خدا نے بہت زیادہ بلیسنگ دی ہے. جیسے ہم ابراہم کو دیکھیں تو ابراہم کی زندگی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا بلیسفل تھا، کتنی خدا نے اسے شان و شوکت دی تھی. اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ہاں ایک چیز کی کمی تھی، وہ اولاد کی کمی تھی، لیکن پھر بھی اس نے شکوہ نہیں کیا کہ خدا سب کچھ تو میرے پاس ہے، اس کا کیا فائدہ ہے جب میرے پاس اولاد نہیں ہے. شکوہ اس کا ایک پل بھر میں بھی نہیں ہوا خدا پہ، حالانکہ سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا. پھر بھی وہ خدا پر شکوے گلے نہیں تھا کر رہا. آج اگر خدا آپ کو برکت دے دینا، تو اگر کسی بھی ایک آدھی چیز کی کمی رہ جانا تو شکوے خدا پہ. آپ ان ساری برکتوں کو بھول جاتے ہو جو خدا نے پچھلے ایام میں آپ کے لیے کی ہوتی ہیں. ان ساری بھلائیوں کو بھول جاتے ہو جو خدا نے آپ کے لیے کی ہوتی ہیں، آپ کے اوپر کی ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ساری بھلائیوں کو بھول کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ایک چیز کی کمی ہوتی ہے ہم اس پہ شکوے گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا تو نے یہ نہیں مجھے دیا، تو وہ جو ساری چیزیں ہیں اس پہ تو غور و فکر ہی نہیں ہے. جبکہ ہمیں خدا پر شکوہ کرنا ہی نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دے یا نہ دے تب بھی وہ میرا باپ ہے، تب بھی وہ میرا خدا ہے. لیکن آج اس جملے کو ہم بھول چکے ہیں، آج اس کلام کو بھول چکے ہیں. دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم نے کلام کو پیچھے اور اپنے آپ کو آگے کیا ہوا ہے. نہ بائبل مقدس کی سنتے ہیں، نہ خدا کی سنتے ہیں، نہ ہم کسی اچھے رہنما سے پوچھتے ہیں. ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی. خدا نے آپ کے ہاتھ میں زندگی کی کتاب دے دی ہے، اس کے اندر آپ کی ہر ایک مشکلات کا حل ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو دولت چاہیے، برکت چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، یا کسی بھی طرح کی آپ کو برکت چاہیے، تو ہم نے اس میں تلاش کیا ہی نہیں ہے. جبکہ اس میں تلاش کرنی ہے، جو چیز ہمیں چاہیے ہم نے بائبل مقدس میں تلاش کرنی ہے. تو یہ جو راہ ہے نا، یہ جو راہ ہے ہم اس کو تو تلاش کر ہی نہیں نہ رہے. تلاش کر رہے ہیں اپنی قوت اور عقل سے. بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے. رب الافواج فرماتا ہے اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو میرے سامنے میدان ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے پہاڑوں کو خود ہی کھڑے کیے ہوئے کہ کھڑے رہیں، آپ کو میدان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی زور سے کریں گے، جبکہ آپ اپنے زور سے نہیں کر سکتے. آپ اپنے زور سے، آپ کی آواز آنی چاہیے، آپ اپنے زور سے نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ کلام ہے. کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے لیے کچھ کر سکے. اگر آپ سوچیں نا کہ آپ کے رشتے دار، آپ کے ماں باپ یا آپ کے بہن بھائی یا کوئی اور شخص آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہے، آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے، تو یہ جو غلط فہمی ہے نا، یہ اپنے اندر سے نکال دیں. کیونکہ کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے، اور خدا کا پاک کلام ہے. ہلیلویا ہلیلویا. تو میں آپ کو خدا کے بندہ کے بارے میں بتا رہی تھی، ابراہم. خدا نے اس کو برکت دی، ہر ایک چیز سے نوازا. اور جب خدا اس کے پاس اولاد نہیں تھی تب بھی خدا نے اسے بولا کہ ابراہم تو قوموں کا باپ ہے. اگر وہ ہماری طرح ہوتا نا تو کہتا اولاد تو میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، اور خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہم تو قوموں کا باپ ہے. تو اس نے اسی ٹائم اس چیز کو بائی فیتھ قبول کیا کہ میں واقعی قوموں کا باپ ہوں. اور پھر خدا نے اپنا وعدہ اس کی زندگی میں پورا کیا. خدا نے اس کو بیٹے سے بھی نوازا. آخر تک بھی اس نے خدا پہ شکوہ نہیں کیا، آخر تک بھی کہ خدا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شاید مر بھی جاؤں، لیکن تیرا وعدہ میری زندگی میں پورا نہیں ہوا. اسے پتا تھا، وہ ویٹ کر رہا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا کہ میرے خدا نے میرے لیے بیسٹ سوچا ہو.
میرے خدا نے میرے لیے اچھے پلان رکھے ہوئے ہیں، میرے خدا نے میرے لیے اچھے منصوبے رکھے ہوئے ہیں، چھیتی چھیتی نہیں۔ جو ایک دم سے اوپر جانا چاہتا ہے نا، وہ ایک دم سے نیچے بھی آتا ہے، تو اسی لیے زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ایک ورس ہے جو مجھے بڑی پسند بھی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروخت سے رو، وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا۔ کس چیز کی سرفرازی چاہیے؟ وہ آپ کو بہتر طور سے پتا کہ آپ کو کس چیز میں سرفراز ہونا، تو خدا کے ہاتھوں کے نیچے آ جاؤ، بغیر اس کے کہ آپ اپنی مرضی سے لائف گزارنا شروع کر دیں، بغیر اس کے کہ آپ دوسروں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو برباد کرنا شروع کر دیں، آپ دوسرے کاموں میں لگ جائیں، خدا کو بھول جائیں اور خدا کے کلام پر غور و فکر ہی نہ لیں۔ جب خدا کے ہاتھوں کے نیچے آ جاؤ گے، خدا کے ساتھ گہرا رشتہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جاؤ گے، تو پھر خدا کو ہر ایک بلیسنگ سے نوازے گا۔ اس کو فکر ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا جو جسمانی باپ ہے، سب کا جسمانی باپ ہے، آپ کے باپ کو کتنی فکر ہوتی ہے؟ آپ کو روٹی کھانے کے لیے دیتے ہیں، وہ اچھے کپڑے پہننے کے لیے دیتے ہیں، آپ کی ہر ایک ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو دیکھو، زمین پر رہتے ہوئے اگر کسی کا باپ برا ہے تب بھی وہ اس کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے۔ اگر کوئی باپ برا بھی ہے نا، تب بھی وہ اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، تو پھر تو وہ آسمانی باپ ہے نا، پھر وہ کیوں نہ دے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ ویٹ کرتا ہے کہ کب تک میرا بیٹا مجھ سے التجا کرتا ہے۔ وہ ایک ہی بار میں آپ کی دعا سن لیتا ہے۔ اگر ایک ہی بار میں وہ آپ کی دعا سن کر آپ کو بلیسنگ دے دے نا، تو آپ دوسرے دن اس کے قدموں میں نہیں جھکیں گے، آپ نے کہہ دیں بس ٹھیک ہے، برکت ہے نا، مل گئی، اب خدا کی کیا ضرورت ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے۔ تو بہت خدا خدا خدا، اور جیسے ہی اس کی زندگی میں بلیسنگ ٹرانسفر ہوتی ہے، بلیسنگ آتی ہے، وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی وہ خدا کو بولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں اس کی زندگی سے جانا بھی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جب تک مسیح میں مضبوط ہو، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تب تک بھی بلیسنگ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1000 گنا آپ کی زندگی میں بلیسنگ کرے گا، آپ کی زندگی میں بلیسنگ کو بھیجے گا۔ تو جو ابراہم کی برکت ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اب ابراہم کی برکت جو ہے وہ ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن کون آج اس بات پر غور و فکر ہے؟ کون سوچ رہا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے؟ خدا نہیں چاہتا کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی کو اس طرح گزارے لائق گزارے۔ بادشاہ کے کبھی بچے غریب نہیں ہوتے، وہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں ایک اور حوالہ ملتا ہے یہاں پر، ایوب صابر کا، آپ سب جانتے ہی ہوں گے انہیں بھی۔ تو خدا نے ان کو بھی ہر ایک چیز سے نوازا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ ہر ایک چیز تھی، اولاد، دولت، سونا چاندی، کھیت، اونٹ، گائیں، بیل، ہر ایک چیز تھی اس کے پاس۔ اور اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن جو ہے وہ بنا چکا تھا۔ اس کا رشتہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اینی ٹائم، ہر وقت خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا، ہر وقت وہ خدا کو یاد کر رہا تھا، ہر وقت وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو پھر کیوں نہ خدا اس کے ساتھ ہوتا؟ ہر ایک بلیسنگ خدا نے اسے دی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ جڑا ہوا، ہمیشہ وہ اپنے باپ کے آگے جھکا رہتا تھا، اس کو یاد رکھتا تھا۔ لیکن آج بس یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی بلیسنگ ہمارے پاس آتی ہے، ہم خدا کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، گندی نہیں، اچھی چیزوں سے۔ خدا آپ کو کوئی بری چیزیں یا خراب چیزیں نہیں دینا چاہتا۔ خدا آپ کو وہ بیسٹ چیزیں دینا چاہتا ہے، جو نہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی آپ کے تصورات میں آئے۔ خدا ویسی بلیسنگ آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ انتظار کیا کر رہے ہیں کہ کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے، اور میں ان کے لیے وہ دروازوں کو کھولوں گا جن کا وعدہ ان کے ساتھ ہے۔
ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایک آٹے کے توڑے کے پیچھے بھی اپنی بلیسنگ کو کھو دیتے ہیں۔ مسیحیوں میں نے بڑے غور و فکر سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ ایک آٹے کے توڑے کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ بک جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا، یا جانتے ہوئے بھی وہ نہیں جانتے اور سنتے ہوئے بھی وہ نہیں سنتے، یا دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ جہاں سے آٹا فری مل رہا ہے، اب دیکھیں نا، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو بادشاہ کے بچے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہو اگر کوئی بادشاہ ہو، وہ اس کا بیٹا آٹے کے توڑے لینے کے لیے چلا جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بادشاہ کا بچہ آٹے کے توڑے لینے گیا ہو فری میں؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا باپ بادشاہ اور میں بھی بادشاہ ہوں۔ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، اپنی بلیسنگ کو کھو دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، خدا کے بندہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا وہ کھبے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں آپ کو لڈو دے کے نا سیدھے ہاتھ سے وہ ساری بلیسنگ چھین لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہی چیز ہے، آپ کو ایک آٹے کا توڑا دے کے اور وہ ہزاروں گنا برکت آپ کی زندگی سے اس طرح چھین لیتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ آج اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تو قرض دینے والا ہے، قرض لینے والا نہیں۔ تو آپ جب یہ چیزیں لیتے ہیں نا تو اس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ آپ دوسروں سے قرض لے رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، نہ کہ لینے والا۔ لیکن بائبل مقدس میں وہی ورس ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہوئے سنتے ہیں۔ اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے۔ کن کی عقلوں کو؟ جو خدا کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے، جو اپنی زندگی میں خدا کو جانتے ہی نہیں ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ خدا نے ان کے لیے کیا کیا بلیسنگ رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی روحانی آنکھیں ہوتی تو آپ اس بلیسنگ کو دیکھ سکتے، لیکن یہ خدا سے دعا کرے کہ خداوند میری روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ میں وہ بلیسنگ کو دیکھ سکوں جو تو نے میرے لیے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی دعا کی نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی؟ بس ٹھیک ہے، بلیسنگ ہے نا مل جائے گی اپنے زور سے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ جو اپنی محنت سے کمائی ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ چند سالوں میں ختم ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ اگر آج ہی خدا نے آپ کو اچھی زندگی دی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جائیں، تو وہ جو ہے وہ دولت آپ کتنی دیر تک کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں کوئی چند سالوں تک کھا سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو پھر بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ گہرا رشتہ بناؤ اور وہ بلیسنگ کو حاصل کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہلیلویا۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو خدا کے بندہ سلیمان، جس نے کیا کیا؟ اپنی دولت سے خدا کے گھر کو بنایا، اپنی دولت سے خدا کے گھر کو بنایا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی دولت کو اپنے اوپر ہی لگاتے ہیں، نہ کہ خدا کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج جو خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آج دوسرے لوگوں کے لیے ایک اپنے اندر درد رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں ان کے پاس جائیں، خدا کے کلام کو بتائیں، خدا ان کو بتائیں کہ خدا نے آپ کو اس دنیا میں غریب رہنے کے لیے نہیں بھیجا، خدا نے آپ کو اس دنیا میں گزارے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ خدا نے آپ کو اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اور باغ برکت ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو خدا کے ساتھ جڑا ہو، وہی بتائے گا جس کے اندر خدا کا ڈر خوف ہوگا، جس کے اندر خدا کی محبت ہوگی۔ ہم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ کلام کی سچائی ہوتی ہے لیکن وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے چرچوں میں دیکھ لو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بہت سے ایسے چرچ بھی ہیں جہاں پہ وہ جو خادمین ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ برکت کے حقدار ہیں، خدا نے آپ کے لیے برکت دے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں بیان کرتے۔
मुझे नहीं पता वो सच्चाई को क्यों छुपाए हुए हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्यों इस तरह कलीसिया के साथ कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अदम मार्फत के वसीला से लोग क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। तो उनके हलाक होने की वजह ये है कि उन्हें सच्चाई नहीं बताई जा रही, उनको बताया ही नहीं जा रहा कि आपके पास ये इख्तियार है, आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। सच्चाई हर एक को पता है, लेकिन कलीसिया को नहीं बताई जा रही। क्यों नहीं बताई जा रही? क्योंकि कलीसिया अपने इख्तियार को समझ ना ले, कलीसिया खुद दुआ करना ना शुरू हो जाए। बस ये है कि चर्च भरे रहे, लोग आते रहे, दुआएं करवाते रहे और बस हमारे काम सीधे रहे। मैं बड़े माजरत के साथ ये बात कर रही हूँ, लेकिन ये है कि सच्चाई बताएं, क्योंकि खुदा ने इस जमीन पर हर एक को वही ब्लेसिंग दी है जो एक बड़े से बड़े इंसान को और छोटे से छोटे इंसान को दी है। खुदा ने कभी भी अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया, लेकिन हम कर जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। खुदा ने हमेशा बराबर का ही दर्जा सबको दिया। आज हमें सोचने की जरूरत है कि बरकत जो है वो हमें खुदा की तरफ से एक इनाम है, एक तोहफा है हमारे लिए, एक गिफ्ट है हमारे लिए। तो गिफ्ट हमें तभी मिलता है जब हम उसे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उसके साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं, उसको अपना हम निजात दहिंदा बना लेते हैं। तब ही खुदा हमारे साथ वो भलाई करता है जो उसने हमारे लिए रखी होती है। वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन आज हम सोए पड़े हैं। कोई प्रेयर टाइम नहीं, कोई बाइबल स्टडी नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में खुदा को याद करने की क्या जरूरत है? सब कुछ है, धन दौलत, पैसा, गाड़ी, घर बार, सब कुछ है। खुदा को याद करने की क्या जरूरत है? तो जो लोग इस तरह से चल रहे हैं ना, बहुत जल्द खुदा सब कुछ इंसाफ करने वाला खुदा। आज अपनी जिंदगियों में इस बात को सोचें कि अगर खुदा ने हमें ब्लेसिंग दी हुई है तो हमें इसको शुक्रगुजारी के साथ अपनी जिंदगियों में कायम और दायम रखना है। हमेशा तक ये ब्लेसिंग आखिरी सांस तक हमारी जिंदगी में रहनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में एक हवाला मैं आपके साथ एक और शेयर करूंगी। खरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। आमीन। अब अगर यहाँ पर गौर करें तो आज लोग बीमार हैं, आज लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दौलत को समझते हैं बरकत, दौलत को क्या समझते हैं? बरकत। लेकिन मेरी नजर में दौलत बरकत नहीं है। एक वक्त आएगा ये दौलत भी पंख लगा के उड़ जाएगी, तो फिर ये दौलत किस काम की? फिर ये दौलत किसी काम की नहीं। असल दौलत आपके पास अच्छी सेहत है, असल दौलत है जो आपके पास औलाद है, असल दौलत जो है वो आपके पास एक घर है, अच्छा घर है। असल दौलत, सबसे बड़ी दौलत खुदा का पाक कलाम है आपके पास। ये अच्छी दौलत है, ये वो दौलत है जो जिसको आप जितनी दफा पढ़ोगे उतनी दफा ही आप अपनी जिंदगी में नएपन को हासिल करेंगे, उतनी दफा ही आप अपनी जिंदगी में एक नए रिवाइवल को देखेंगे। लेकिन हम दौलत समझते हैं पैसे को, हम दौलत समझते हैं गाड़ी को, दौलत समझते हैं पता नहीं और कौन कौन सी चीजें जिसे हमने दौलत समझा हुआ है। लेकिन दौलत ये नहीं है। दौलत हमारे पास औलाद, अच्छी सेहत और हर एक वो चीज जो खुदा ने हमें अपने तरफ से दी है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। दुनिया की ब्लेसिंग जो है वो चंद सालों में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो ब्लेसिंग खुदा की तरफ से है वो कभी ना खत्म होने वाली चीज है। तो आपको मेरी समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? जो ब्लेसिंग जो है वो खुदा की तरफ से है, तो हमें इस ब्लेसिंग को खोना नहीं है, बल्कि इस ब्लेसिंग को हमने क्या करना है? संभाल के रखना है। इस ब्लेसिंग को हमने क्या करना है? संभाल के। आखिर में एक हवाला मैं आपके सामने शेयर करूंगी। मत्ती 6 बाब और उसकी 33 आयत में यूं लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो,
तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर गौर करने की जरूरत है। खुदा ने ये तो नहीं कहा कि सबसे पहले गाड़ी खरीद लो, सबसे पहले अच्छा घर खरीद लो, सबसे पहले ये कर लो वो कर लो। नेवर। खुदा ने कहा सबसे पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, फिर ये सारी चीजें तुम्हें क्या मिल जाएंगी, इनाम में मिल जाएंगी। तो बाइबल मुकद्दस में देखें तो लिखा है कि हमें उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी। अगर हम अपनी रास्तबाजी की बात करें ना, तो हमारी जो रास्तबाजी है वो गंदी धज्जियों की मानिंद है। किसकी मानिंद है? गंदी धज्जियों की मानिंद। हमारे अंदर हमारी अपनी रास्तबाजी जो है ना वो गंदी धज्जियों की मानिंद है, क्योंकि हम उस तौर से उस लायक है ही नहीं जिस लायक को खुदा हमें समझता है, जिस लायक हमें होना चाहिए। हम उस लायक नहीं है, हम अपनी रास्तबाजी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम नई जिंदगी को हासिल करते हैं, जैसे ही हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत में दाखिल होते हैं, तो तब हमारे अंदर मसीह की रास्तबाजी आ जाती है। तब हमारे अंदर, ऊंची आवाज से, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तब हमारे अंदर मसीह की रास्तबाजी आ जाती है। तो जब मसीह की रास्तबाजी आ जाती है ना, फिर हम उसके करीब होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम उसके साथ एक गहरे रिश्ते में आ जाते हैं, फिर हम दिन रात उसके आगे झुके रहते हैं, उसे मुबारक कहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने अंदर मसीह की रास्तबाजी को लेकर आना है और इस चीज का इकरार करना है कि हमारे अंदर हमारी अपनी रास्तबाजी नहीं, बल्कि हमारे अंदर मसीह की रास्तबाजी है। तो जब मसीह की रास्तबाजी आपके अंदर आ जाएगी ना, तो फिर आपको किसी चीज की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। उसके लिए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिन रात काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो खुदा है ना वो वफादार खुदा है। वो शुक्र है इंसानों की तरह नहीं है। शुक्र है खुदा का कि वो कभी किसी के अंदर फर्क नहीं रखता। शुक्र है वो गुनाहगारों से प्यार करता है। शुक्र है वो उनसे भी प्यार करता है जो खुदा से दूर है। तो वो जानता है, वो समझता है, उससे पता है, सब कुछ पता है उसे कि उसने आपके लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। वो प्रोवाइडर है आपका, वो देने वाला है, वो आपको अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करने वाला है। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा? जब हम उसके साथ एक गहरे रिश्ते में आ जाएंगे। मैं समझती हूँ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हम अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हम अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। इसके पीछे वजह पता है क्या? क्योंकि हमें पता है कि अगर तो हमारा रिश्ता खुदा के साथ इस तरह पक्का है, मजबूत है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर तो किसी चीज की टेंशन नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमने ये हवाला पढ़ लिया है, मत्ती 6 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा हुआ है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। हमें तलाश अगर करना है तो किसी दौलत को या किसी अमीर बंदे को नहीं तलाश करना, फॉरेनर को तलाश नहीं करना। बड़े लोग हैं अंग्रेजों के पीछे भागते हैं, किस लिए भागते हैं? कि ये हमें अमीर कर देंगे। तो बाइबल मुकद्दस में ये भी वर्ष लिखी हुई है कि मलाउन वो शख्स है जो इंसान पर भरोसा रखता है। तो आज अपनी अक्लों को खोलने की जरूरत है, अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है, बगैर इसके कि किसी इंसान पर भरोसा रखो, सीधे सीधे खुदा के साथ चलना शुरू हो जाओ। अगर आप खुदा के साथ टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं ना, तो वो वक्त बहुत जल्द नजदीक है जब वो आएगा और फिर आपको टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, आपको साथ ही लेकर जाएगा। उसमें चाहे मैं ही क्यों ना शामिल हूँ। अगर हम भी खुदा के साथ सीधा सीधा नहीं चलेंगे तो वो भी हमारे साथ सीधा सीधा नहीं चलेगा। इन चक्रों से बाहर निकलकर किसी इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है कि सीधा सीधा खुदा के पीछे चलो और चंद सालों में, चंद महीनों में देखो कि वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आजमा कर तो देखो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, तो अपने खुदा को आजमा कर तो देख, वो कितना रहीम है और मेहरबान है। करके तो देखो, खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आखिर में मैं आपके लिए यही हवाला छोड़कर जाना चाहती हूँ
کہ آج اگر ہمیں تلاش کرنی ہے نا تو کسی امیر شخص کی تلاش نہیں کرنی, کسی گورے کی تلاش نہیں کرنی. مجھے بہت برے لوگ وہ لگتے ہیں جو گوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیونکہ ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے نا خدا پہ. ان کے لیے گورے ہی ان کے خدا بنے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس طرح سے اگر امیر ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے, وہ پھر وہی دولت ہے جو چند سال آپ کے پاس رہے گی, اور خدا نہ خواستہ جس دن گورا مر گیا تو پھر وہ دولت بھی مر جائے گی اسی کے ساتھ ہی. تو پھر کدھر جائیں گے, پھر کس سے کہیں گے, پھر کیسے وہ عیاشی جو آپ اپنی زندگیوں میں بسر کریں پھر کیسے کریں گے؟ پھر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بندہ ختم, آپ کی دولت ختم. لیکن اس خدا کو تھام لو جو ہمیشہ اور ابد تک قائم ہے. اگر وہ آپ کی زندگیوں میں ہے, اگر اس کو آپ نے تھاما ہوا ہے تو نہ تو وہ کبھی مرنے والا ہے اور نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے, نہ ہی وہ اونگتا ہے. وہ ہمیشہ اس کی نظر آپ کے اوپر رہتی ہے. جب اس کو پالو گے تو بلیسنگ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, نہ کوئی ناممکن چیز ہے. بلیسنگ تو آپ کے لیے تیار ہے, بس لینے کی دیر ہے. آپ کو لینا نہیں آتا, آپ کو اسے سنبھال کر رکھنا نہیں آتا. آج اپنی آنکھوں کو مسیح کی طرف لگائیں, اس کی راست بازی کی تلاش کریں, چھوڑ دے ساری چیزوں کے ایک سائڈ پہ رکھ دے, پیچھے پھینک دے, کلام کو اپنے آگے رکھیں. خدا میں نے تیرے کلام میں پڑھ لیا ہے, میں پڑھ چکی ہوں کہ مجھے صرف اگر تلاش کرنی ہے تو تیری راست بازی کی تلاش کرنی ہے. پھر برکت کیا, جو چیز آپ کو چاہیے وہ خدا کے لیے باکثرت حاضر کرنے کو تیار ہے, آپ کو دینے کو تیار ہے. بس اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مسیح کی راست بازی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ دولت جو ہے وہ ہمارے لیے تو پہلے ہی گفٹ ہے, تو پھر خدا ہمیں کیوں نہیں دے گا, وہ دے گا. میرا یہی ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے بہت برکت کو حاصل کیا, اور خدا ہم پر یہ فضل کرے کہ ہم اس کی راست بازی کو تلاش کر سکیں. ہماری روحانی آنکھیں کھول دے, ہمارے روحانی کان کھول دے, تاکہ ہم انسانوں پر بھروسہ چھوڑ کر خدا کی راست بازی کے پیچھے چلنا شروع کر دیں, اور پھر خدا کے لیے سب کچھ ممکن کرے گا. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.